اتوار کو صرف 3 قرآنی الفاظ، الف لام میم، اتوار کا خاص وظیفہ، 2 گھنٹوں میں لاکھوں روپے ملیں گے، آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج لوح قرآنی کے ایک حرف الف لام میم جس کے 3 الفاظ ہیں کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے آج یہ نہیں کہنا کہ بے روزگاری کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، یہ صرف کہوں گی کہ دنیا جہاں کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مقصد ناممکن لگتا ہے تو اس کو ممکن بنانے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ آپ رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یہ ذکر جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں ویسے کر لیں، کیونکہ اس کی نسبت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کی نسبت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک صحابی بہت غربت کا شکار ہو گئے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ صحابی گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے فرمایا کہ گھر کے تمام راشن ختم ہو چکے ہیں۔ صحابی مسجد میں گئے، 2 رکعت نفل صلوات حاجت کے پڑھے، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کوئی خیر و برکت ہوئی؟ بیوی نے فرمایا کہ ابھی تک کچھ نہیں۔ دوبارہ واپس مسجد میں گئے، جا کے پھر 2 رکعت نفل صلوات حاجت کے پڑھے، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے پھر وہی جواب دیا، کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ دوبارہ واپس مسجد چلے گئے، پھر 2 رکعت نفل صلوات حاجت کے پڑھ رہے تھے کہ وہاں بیوی کو خیال آیا کہ میں کیوں فارغ بیٹھی ہوں، کچھ کر لیتی ہوں۔ میں نے بیٹھے بیٹھے آٹے کی چکی پیسنا شروع کر دی، یعنی گھمانا شروع کر دیا۔ ان کے وقتوں میں پتھروں کی چکیاں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے چکی کو گھمانا شروع کیا، آٹا نکلنا شروع ہو گیا، اتنا آٹا نکلا، اتنا نکلا کہ میں نے اپنے گھر کے برتن بھر لیے۔ صحابی 2 رکعت نفل صلوات حاجت پڑھ کے گھر آئے، بیوی سے پوچھا کوئی خیر ملی؟ بیوی نے کہا کہ میں چکی پیس رہی ہوں، آٹا آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے پاس تو گندم بھی نہیں ہے۔ جب گھر کی تمام چیزیں، تمام برتن بھر گئے، آٹا نکال کے انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح یہ نکل کہاں سے رہا ہے۔ جب پتھر اٹھایا تو نیچے گندم کا ایک دانہ تھا۔ صحابی نے یہ سارا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت انداز سے جواب دیا کہ اللہ والے، اگر تم پتھر اٹھا کر گندم کا دانہ نہ نکالتے تو قیامت تک ساری زندگی آٹا نکلتا رہتا۔ محترم ساتھیوں، لوح قرآنی میں ایک ایسا اسم اعظم ہے جس سے راتوں رات بند تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، بندشیں ہیں، کاروباری مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے کوئی ایسے مسائل ہیں کہ آپ کے کاروبار میں بالکل رکاوٹیں، بندشیں ہو گئی ہیں، قرض میں ادائیگی نہیں ہو رہی تو غیب سے مدد آئے گی۔ اگر آپ کسی کام میں پھنس گئے ہیں، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، اس کا وسیلہ بن جائے گا۔ جب آپ نے عقیدت و محبت کے ساتھ تڑپ کے پڑھ لیا تو پڑھتے دوران جب آپ کے منہ سے الف لام میم نکلے تو آپ رب سے اپنی حاجت کے لیے ضد کریں، تو صور میں ضد کریں کہ مولا کریم اس لوح قرآنی کے 3 الفاظ الف لام میم کی برکات سے میری اس حاجت کو پورا فرما۔ ضد کیجئے، التجا نہیں، ضد کیجئے رب سے، جس طرح ماں سے ضد کرتے ہیں۔ رب کعبہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو رب سے کیوں نہیں ضد کی جا سکتی؟ سرکار غوث اعظم تو ہمیشہ ضد کر کے مانگا کرتے تھے، آپ بھی ضد کر کے مانگے۔ انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مقصد کے لیے کامیاب عمل ہے، یہ مانگے کہ مقدر ہو جائے گا، غیب سے مدد آ جائے گی، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ نبوی عمل ہے۔ اس کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہے، اس کی نسبت صحابہ اکرام سے ہے جنہوں نے ساری زندگی رب کو راضی کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر حاجت، ہر مقصد سے نوازے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے آخر تک آپ نے عمل کو پورے طریقے سے سیکھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو بڑی عاجزی سے، بڑی محبت سے، بڑے احترام سے، بڑے پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، وظیفہ کرتے وقت آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ رزق اور دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی رزق کے اسباب نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں بن رہا، تو صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لینا۔ میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو پڑھ لینا۔ گھر میں غریبی ہے، فاقہ ہے، مفلسی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ امیر بن جاؤ، غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہو، غربت مٹانا چاہتے ہو، غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تو ایک رات کے اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ معزز ساتھیوں، آج آپ کو قرآن مجید کے 3 لفظ کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کو پڑھتے ہی آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے۔ اس قرآن لفظ کی برکت اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ ان 3
قرآنی لفظ کا یہ وظیفہ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر لیں تو آپ روزانہ اس کو کریں گے، کیونکہ یہ قرآنی لفظ ہے الف لام میم۔ اور اس کا وظیفہ آپ کو کس طرح کرنا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی، اور اس کے کتنے فائدے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس قرآنی لفظ کے فضائل سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ پر توکل، اس کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی ہے اور بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اس سے اپنا ولی بنائے، اس سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اس کے ساتھ یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت ڈر سے امن فراہم کرتا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز اس کو مہیا کرتا ہے۔ اس وظیفے کو میری پیاری بہنیں پڑھیں، میرے بھائی پڑھیں، آپ سب لوگ اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اتنا مجرب، اتنا خاص عمل ہے کہ اس عمل کو جو میرے پریشان بہن بھائی ہیں صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھ لیں، سچے دل سے، سچے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں تو اللہ پاک آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ رات کا یہ عمل ہے، آپ لوگ جس جگہ بھی موجود ہو، جہاں بھی ہو، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ عشاء کا ٹائم کریں گے تو فجر سے پہلے آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے آپ کی زندگیوں میں دولت کا طوفان لے کے آئے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی بند تقدیروں کے دروازے کھول دے گا، آپ لوگوں کے راتوں رات قرض ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو بے شمار قرضہ ہے اس سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں تو یہ وظیفہ کر لیں۔ جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی اتنے پیسے آپ کو ملیں گے، اللہ پاک اس سے زیادہ آپ کو نوازیں گے۔ آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس سے بھی وہ پیسے ضرور کام آئیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی قسمت بدلے گی۔ اپنی پوری زندگی میں چاہو تو صرف ایک رات کا یہ وظیفہ ہے، اس کو پڑھ لیں تو روزانہ رات کو پڑھتے ہوئے آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ لوگ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کہیں بھی موجود ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی حاجتوں کی نیت کرنی ہے، آپ نے اپنی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مقصد، آپ کی ہر جائز حاجت جو ہے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس وظیفے کی کرامات ایسی ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہوں گے، جو حاجتیں ہوں گی، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے وظیفہ جو ہے آپ نے بڑے احترام سے، بڑی عقیدت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسائل ہے، آپ نے اس وظیفے کو بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے روزانہ رات کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ کو کوئی سا بھی درود پاک آتا ہے، آپ نے وہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود پاک کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک کو 11 بار پڑھ لیں تو آپ نے اس کے فوراً بعد جو پہلے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ آپ نے جو اللہ کا نام پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، الوکیل، الوکیل، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ پاک کا جو نام ہے وہ 11 بار پڑھنا ہے، الوکیل، الوکیل۔ آپ نے اس نام کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہاں وکیلو پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد اسی وقت آپ لوگ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آپ نے اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 11 بار پڑھ لیں تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نفل نماز حاجت آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے صلوات حاجت کے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ جب آپ صلوات حاجت کے 2 نفل پڑھ لیں، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے۔ آپ نے اس تسبیح پہ اللہ کا یہ قرآنی لفظ جو ہے یہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، الف لام میم، الف لام میم۔ آپ نے صرف یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے اور آپ نے اس تسبیح کو ایسے پڑھنا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک بال اس تسبیح کو پڑھے، آپ کے جسم کے ایک ایک اعضاء اس تسبیح کو پڑھے۔ آپ نے اتنی عقیدت، اتنی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو بڑے احترام سے، بڑی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ الف لام میم کی ایک تسبیح پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے پھر سے شروع والا درود پاک جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار پڑھا ہے، 7 بار پڑھا ہے، 5 بار پڑھا ہے، آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اپنے اللہ کے حضور اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے،
اللہ پاک آپ کے ہر مقصد کو پورا کرے گا، آپ کے ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کے جو پھنسے ہوئے کام ہیں ان کو ٹھیک کرے گا، آپ کے گھر میں مفلسی، غریبی، غربت ہے اللہ پاک اس کو ختم کرے گا۔ آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے ضد کر کے اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرے۔